السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق بھی وہی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہیں باتیں، اب وہ کنفیوژن میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر قے منہ بھر کر نہ ہو، یعنی قے ہوا منہ بھر کر نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ایک چیز ہے۔ روزے کی حالت میں اگر منہ بھر کر ہوا تو روزہ جاتا رہے گا۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے روزانہ کھاتے پیتے ہیں ایسے تو نہ کھائیں، روزہ دار کی طرح رہیں، یہ ایک چیز ہوگا۔ روزے کی حالت میں کھٹا ڈھکار آ رہا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ انزال آ گیا، انزال کہتے ہیں منی سے پہلے والے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ بوس و کنار کے بعد جو اگلا مرحلہ ہو جاتا ہے یعنی جمع، اس سے اس کا خوف ہے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ اسی طریقے سے بیوی کو دیکھا اور انزال ہو گیا، اس کو مزی بھی کہتے ہیں، ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منی نکل گیا روزے کی حالت میں، یعنی احتلام اس کو کہتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ ہے کہ فوراً غسل کر لے، اگرچہ کچھ دیر کے بعد بھی کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ناپاک ایک ایمان والے کو نہیں رہنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن کے ذریعے خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مگر علماء نے فرمایا کہ اگر کمزوری کا خدشہ ہو تو خون نہ نکلواوے۔ اگر کمزوری کا خدشہ ہے پھر بھی خون نکلوا رہے ہیں تو حکم ہے، یہ کہا گیا ہے کہ مکروہ ہے۔ رمضان میں غسل جنابت صبح کو کرنے سے روزہ میں کچھ خلل اور خرابی نہیں ہے، یعنی حاصل یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جتنا جلدی ہو سکے آدمی غسل کر لے۔ کیوں؟ یہ تو روزے کا مسئلہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ موت آ جائے تو ناپاکی کی حالت میں موت آئے گی، اور موت کس وقت آئے گی پتہ نہیں، تو یہ تمام چیزیں جو میں نے بتایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔